میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس کا اعتماد کیسے پیدا ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پر وہ اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی 10 دن آپ کے ساتھ سختی کرتا تھا تو 11ویں دن آپ کو وہی چاہیے ہوتا تھا، چلو کوئی بات نہیں اب تو منہ ٹھیک کر لیا نا. ٹھیک ہے. اب ایک دن کو سختی کرتا ہے، اگلے 3 دن کہیں نہ کہیں میسج آئے ہوتے نرمی والے، پھر انسان ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچ ہو جاتے ہیں. شامیں خوبصورت ترین شامیں ہوتی ہیں اگر وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہوں. بخاری صاحب، انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے اہم شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، مرد کو وہ عورت اور عورت کو مرد کی ہوتی ہے، جو میاں اور بیوی کی شکل میں موجود ہوتے ہیں. میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس کا اعتماد کیسے پیدا ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پر وہ اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے، یہ رب کائنات کی خاص عطا ہے. بالکل. پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بے وفائی کی طرف جانے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں. ٹھیک ہے. مرد نہیں لیتا. اور عورت کو بے وفا بنانے میں مرد کی نظر کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو عورت ہونے کا احساس مرد کی نظر دیتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جس نظر سے اسے دیکھتا ہے نا تو وہاں پر ریپلز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری اپنی ذاتی جو اس کے متعلق رائے یا جو تحقیق بھی میں نے پڑھ رکھی ہے. چونکہ عورت کے اندر کہیں ماں موجود ہے نا تو وہ مرد کہیں اس ماں سے کھیل رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کلا فتح کر لی. ایسا نہیں ہوتا، وہ ممتا ہوتی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں. اب جہاں تک تعلق اعتماد کا، اگر مرد اپنا فون اپنی عورت کو دیکھنے دیتا ہے تو اعتماد بحال ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں دیکھنے دیتا تو اعتماد کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کہ بھئی تم کیا چھپا رہے ہو. ہاں، اگر ایسا ہے کہ ایک مرد کا شعبہ ایسا ہے کہ جہاں پر عورتیں اس کو میسج کرتی ہیں، رابطہ کرتی ہیں، مثلا آپ استاد ہیں، میں استاد ہوں، یا جو ٹی وی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی عورتوں کا رابطہ تعلق وہ رہتا ہے، تو اس کو بیٹھ کے انہیں بتانا چاہیے کہ یہ لوگ میرے تعلق میں ہیں اور ان تعلقات میں اس طرح کے رابطے ہوتے ہیں، اس طرح کی کمیونیکیشنز ہوتی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں. اگر تم نے میرے فون میں سے کوئی جملہ اچک کے کبھی میرے منہ پہ مارا تو اس کے بعد تمہارے میرے درمیان فون والا معاملہ سائڈ پہ ہو جائے گا اور میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں. کلیئرٹی ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں اس رشتے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انڈائریکٹ گفتگو بہت ہوتی ہے. میاں بیوی میں اگر ڈائریکٹ بات شروع ہو جائے کبھی بے اعتمادی نہیں ہوگی. وہ بھی بنا کے بات کرتی ہے، یہ بھی بنا کے بات کرتے ہیں. جب دونوں لوگ بنا کے بات کریں گے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ سمپل. اب مثال کے طور پر، اور یہ کام شروع کب ہوتا ہے؟ جب نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، وہیں ساری ٹون سیٹ ہوتی ہے. اب کیا ہے، اب اپنی ماں کا پتہ ہے ایک صاحب کو، اور انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ سے بیٹھ کے کہا کہ امی نا یہ رز یوں ہیں تو نے انجنج کر لی تو میں ویکھ لاں گا. ٹھیک ہے. آ گیا وہاں سے جھوٹ تو شروع ہو گیا. وہ پھر اگلے دن کہے گی میری ماں بھی انجنج دیے، تو میں ذرا انجنج کر لیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، رشتے میں ساری انڈائریکٹ باتیں شروع ہو گئیں. اب جب دوسروں کو انڈائریکٹلی وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اسی میں پتہ ہی نہیں چلتا وہ ایک دوسرے کو بھی انڈائریکٹ ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ انڈائریکٹ ڈیلنگ آتی ہے تو بے اعتمادی وہیں سے پیدا ہوتی ہے. بے اعتمادی کیا ہے کہ جو کہنا ہے وہ کسی اور طریقے سے کہنا اور اس کا مطلب کچھ اور نکلے گا. یہیں سے بے اعتمادی، اور بے اعتمادی پھر بے وفائی. اور کیا ہے، بے وفائی بھی تو یہیں سے نکل کر آئے گی. یعنی وفا ہوگی تو بے وفائی ہوگی نا، وہ پھر یہیں سے نکل کر آئے گی. اگر ہسبینڈ اینڈ وائف، ایک بڑا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بتائیں کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا یہی مطلب ہے اور اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے، اور آپ نے بھی یہی مطلب سمجھنا ہے، اور اگر آپ کا یہی مطلب ہوگا تو وہ کوئی اور مطلب سمجھے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پر آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تمہارا، وہ بھی یہی کہے کہ میرا یہ مطلب تھا، بہت آسان ہو جاتی ہے. اور بیگم صاحبہ سے جب بھی بات کریں اپنے گھر کے اس کونے میں یا اس کمرے کے اس حصے میں بیٹھ کے بات کریں جو ان کا پسندیدہ کونا ہے. کبھی بھی اپنے پسندیدہ کونے میں بیٹھ کے ان سے بات نہ کریں. آپ جہاں دیکھیں جس کمرے، یہ دونوں کے لیے، یہ دونوں کے لیے، یہ خاص طور بیگم کے لیے میں عرض کروں، چونکہ مرد تو مہمان کی طرح گھر میں جاتا ہے نا، سویرے نکلا رات کو واپس ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں عورت بیٹھنا زیادہ پسند کرتی ہے، اور وہاں جب وہ بیٹھ کے اس ایریا میں اس اینگل میں بیٹھ کے بات کرتی ہے وہ زیادہ پازیٹیو ہوتی ہے، وہ چیزوں کو پروسیس اچھی طرح سے کر رہی ہوتی ہے. اور وہ ہوتا ہے ہر گھر میں ایک دو جگہ ایسے ہوتی ہیں. اس جگہ جب وہ بیٹھی ہو پھر اس کے ساتھ بات کریں. اور اگر آپ بات کریں کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے اور تم کہیں منہ مت بنا لینا، تو بات تو آگے ہو ہی نہیں سکے گی، کیونکہ آپ کا جملہ، آپ کا ٹاپک، سینٹینس ہی خراب ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر ان سے کہتے ہیں مجھے تم سے بات کرنی ہے، زیادہ تر ہوتا ہے ایسے ہی ہے، تو اسی لیے تو پھر ویسے ہوتا ہے.
جیسے نہیں ہونا اور چاہیے، ویسے ہو جاتا ہے. چونکہ آپ کا جملہ، پہلا جو جملہ ہے آپ کا، وہ ٹون سیٹ کر دیتا ہے. یہی تو انگریزی زبان میں، جب میں پھر استاد والی بات سامنے آ رہی تھی، جو پیراگراف پڑھائے جاتے ہیں آپ کو ہمیں، اس پیراگراف کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف کے اندر ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور ٹاپک سینٹنس سے بیان کر دیتا ہے. ہمارا یہ ٹاپک سینٹنس ہی فالٹی ہے کہ ادر آمے تنل گل کرنی ہے تو منہ نہ بنا لیں. ٹاپک سینٹنس فالٹی ہو گیا نا. اگر وہ کہے تمہارے ساتھ بات کرنی ہے بیٹی کے رشتے کے حوالے سے فلاں جگہ پر، یا تمہارے ساتھ بات کرنی ہے فلاں جگہ جانے پر، تو بات ختم ہو، پھر اس کے جانے کی بات کریں نا. وہ بات کرتے ہو ہر بات میں تو ہم کو جملہ تک بندی ایسے لگا دیتے ہیں، ضروری بس بیٹھے بیٹھے ہانک لگا دی، چائے مل جائے گی آج، اور آگے سے وہ کہتے پہلے کبھی نہیں ملی. یہیں سے معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مرد کے بے وفا ہونے کے امکانات زیادہ رہتے ہیں، عورت کے اتنے زیادہ نہیں ہوتے. لیکن آج پرابلم کیا ہوا، آج آپشنز بہت آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، آپشنز بے وفائی کی طرف لے جاتی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا اگر کوئی 10 دن آپ کے ساتھ سختی کرتا تھا تو 11ویں دن آپ کو وہی چاہیے ہوتا تھا، چلو کوئی بات نہیں اب تو موڈ ٹھیک کر لیا نا. ٹھیک ہے. اب ایک دن کو سختی کرتا ہے، اگلے 3 دن کہیں نہ کہیں میسج آئے ہوتے نرمی والے، پھر انسان ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچ ہو جاتے ہیں. جب وہ اٹیچ ہو جائے گا، کہیں سے صلہ مل رہا ہے، تو صورتحال تو پھر اور سے اور اچھا، وفا اور بے وفائی کی بات ہو رہی ہے، کون زیادہ بے وفا ہوتا ہے، مرد یا عورت؟ آپ نے دوسرے نمبر پر کن کا نام لیا؟ عورت. نہیں، وہ نہیں ہوتی زیادہ بے وفا. مرد کے بے وفا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اچھا، اس میں جینڈر کی بات ہے، موجود ہے؟ بالکل ہے، آپشنز کی بات ہے. وہ باہر پھر رہے، اس کے پاس مواقع زیادہ ہیں. جس کے پاس مواقع زیادہ ہوں گے اس کی بے وفائی کے امکانات زیادہ ہوں گے. اس کا تعلق مواقع سے زیادہ ہے. اسی لیے تو میں آج کل ہم کہتے ہیں عورتیں بے وفا زیادہ ہوں گے. اب موقع ان کے پاس آ گئے، پہلے مواقع ان کے پاس نہیں تھے. مرد کے پاس پہلے بھی ہوتے تھے، وہ باہر جا کے دیکھ دکھ لیتا تھا. اب عورت کے پاس موبائل آ گئے. مواقع کے ساتھ پارٹنر کی غلطی ہونا بھی ہے، ہو سکتا ہے. غلطیاں تو دونوں صورتوں میں ہوتی ہیں. وہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی. پہلے غلطی ہوتی تھی اور سدھارنے کا موقع ملنے کے درمیان کوئی اور نہیں درمیان میں سے اٹھا لیتا تھا. اب درمیان میں لوگ اتنے آ گئے، مواقع اتنا مل گئے کہ آج آپ کسی کے ساتھ ایک بے اتنائی برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی ادھر ادھر موجود ہوتا ہے اس بے اتنائی کو دیکھنے کرنے والا. پہلے وہ نہیں ہوتے تھے. اچھا بخاری صاحب، ایسا کام ہو گیا ہے، بے وفائی ہو گئی ہے یا اعتماد کا فقدان ہو گیا ہے، اعتماد اٹھ گیا ہے، بد اعتمادی آ گئی ہے، تو کیا پچھلے دروازے واپس آ سکتے ہیں، ان کی طرف آپ آ سکتے ہیں، دروازے کھولے جا سکتے ہیں، بحال ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، عورت نا چھوڑنے والے دن سے پہلے چھوڑ دیتی ہے، مرد چھوڑنے والے دن چھوڑتا ہے. یہ بڑا فرق ہے. یعنی عورت بڑے پروسیسز کر کر کے کسی کو چھوڑنے جاتی ہے، مرد کو اتنے لمبے چڑے پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جہاں تک ہے واپسی کا دروازہ عورتیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کھلا رکھتی ہیں چھوڑنے سے پہلے. ٹھیک ہے. مرد کا تو ہر وقت یہی حساب ہے نا، کیونکہ اس کے پاس آپشنز ہی آپشنز ہیں. مرد ایکسیپٹ نہیں کرتا. مجھے ایک چیز بڑی حیران کن لگتی ہے کہ جب مرد اگر کسی عورت کے ساتھ باہر تعلق میں موجود ہے، وہ بے شک دوسرا تعلق نہیں ہے، غیر مناسب نہیں، لیکن آخر تعلق میں موجود ہے، وہ یہ کیوں کہتے ہیں عورتیں بے وفا ہوتی؟ اپنی کے ہوتے ہوئے آپ کسی ایک تعلق کا حصہ ہیں، پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے بے وفا؟ ہاں، اس کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو، تمہارے شرعی حق ہے، کرو شادی. ٹھیک ہے. شادی کے بغیر کا تعلق تو درست نہیں ہوتا. اور میں اپنی عورت پہ اس لیے سختی کروں کہ کہیں وہ بے وفا نہ ہو، یا اس نے ادھر کیوں دیکھا تھا، یا ولیمے پہ وہ اس طرح کپڑے پہن کے ادھر کیوں ہنس رہی تھی، ادھر کیوں مسکرا رہی تھی، اور ادھر میں 10 کے ساتھ مسکراتا رہوں. اگر میں نے اپنے آپ کو 10 کے ساتھ مسکرانے کی اجازت دے رکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں میں بے وفا نہیں ہوں، تو اسے بھی مجھے اجازت دے دینی چاہیے. اچھا، اس میں جو مرد کا برا رویہ ہے وہ عورت کب تک برداشت کرتی ہے، اور ایسی خواتین کی کیا مجبوری ہوتی ہے؟ جب تک موقع نہیں ملتا تب تک برداشت کرتی ہے. جو ہی موقع ملتا ہے بس دیٹس اٹ. دیکھیں، برداشت کو ہم نے بے بسی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. ٹھیک ہے. جب تک اس کا بس نہیں چل رہا ٹھیک ہے، جب اس کا بس چلے گا وہ کہے تو کون، پھر نہیں وہ پلٹتی. اچھا، پاکستان میں ایک بڑا اور اہم ایشو بن رہا ہے کہ جو جنسی زیادتی ہے اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ہر دور میں یہ معاملہ رہا ہے. اب رپورٹ ہو جاتا ہے، اب زیادہ آبادی کی وجہ سے، زیادہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں. یہ ہر دور میں رہی ہیں. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیں گے، ہزارہ سال کی بھی، تو ہر دور میں یہ چیزیں تو رہی ہیں. بس ان کی جو کہ آبادی کے حساب سے ان کی ریشو اتنی ہوتی تھی، پھر وہ رپورٹ نہیں ہوتی تھی. اب رپورٹ ہونا شروع ہو گئی. اور جب جو میاں بیوی ہیں ان میں جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میاں بیوی کے جھگڑے میں بنیادی وجہ کوئی ایک نہیں ہوتی، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد ذمہ دار ہوتا ہے تو بنیادی وجہ مرد پھر ہوا، اور عورت اس کے ذمہ داری ہے تو پھر وجہ تو اس طرح سے نہ ہوئی. دیکھیے صاحب،
سارا دن سارے گھر کو صاف کرنے والی, ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کو دیکھنے والی, آپ کے معاملات کو دیکھنے والی, شام کو کس کے انتظار میں ہے؟ مرد کے. اور مرد آ کے کہے کہ میرا پہلا دماغ خراب ہے. ٹھیک ہے, بھئی تجھے تو گھر ہی نہیں آنا چاہیے, تجھے پتہ ہے تو عالم آدمی ہے, تیرا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے. جب گھر میں جا رہے ہو تو گھر کو, دماغ کو ٹھیک کر کے جاؤ. اگر آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے آپ اسے اچھی طرح ٹھیک کریں, لیکن ٹھیک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ رات 12 بجے تک آپ دماغ ٹھیک کر رہے ہیں اور پھر آپ گھر میں گھس رہے ہیں. بعد از نماز مغرب کوشش کرنی چاہیے, بامر مجبوری, آئی انڈرسٹینڈ, روز نہیں, بعد از نماز مغرب آپ کو گھر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں یاد ہے ہم لوگ جب بچے تھے مغرب کی اذان ہمیں گھر سننی ہوتی تھی اور یہ گھر سے کہہ کے بھیجا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو جو ہمیں مغرب کی اذان گھر سننے کے لیے اگر ہمارے والد صاحب فرماتے تھے تو اس کا مطلب وہ گھر میں ہوتے تھے تو فرماتے تھے نا کہ آپ نے گھر میں ہونا ہے. شامیں خوبصورت ترین شامیں ہوتی ہے اگر وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہو. آپ گھر میں گھر جا کے موبائل کو آپ نے اسٹرالنگ شروع کر دی, آپ نے فیس بک کے اوپر کام شروع کر دیا, اس کا وہ تو ٹی وی ٹائم ہے نہیں ہے, وہ بیوی ٹائم ہے. ہم نے اس کو ٹی وی اور موبائل ٹائم بنا کے رکھ دیا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں, آپ اپنی بیوی کو ٹائم دیں, اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں, کبھی بے وفائی پریشانی نہیں ہوتی. پھر اس صورت میں ہم 9, 9:30, 10 بجے سو بھی سکتے ہیں. آپ جب آئیں گے 11 بجے, وہ تھکی ہوئی 11 بجے اٹھ کے آپ کے لیے روٹی گرم کرے, آپ کو چیزیں بنا کر کے وہ دے, اور اس کو اگر موڈ بھی وہ آپ کو نہ دکھائے تو موڈ وہ کس کو دکھائے؟ عورت اگر اپنے ہسبینڈ کو موڈ دکھا رہی ہے تو بڑا اچھا رشتہ چل رہا ہے, اور اگر اس نے کسی اور کو موڈ دکھانا شروع کر دیا تو پھر رشتہ تو ٹھیک نہیں رہے گا. وہ آپ ہی کی ہے, آپ کے لیے ہے اور آپ ہی کے انتظار. اچھا, شادی کے فوراً بعد پیار, محبت, عزت, ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ گریجولی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے کون سے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں, حالانکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے رشتے تو مزید مضبوط ہو رہے تھے, مثلا بچے ہو جاتے ہیں, بچے ہونے کے بعد ان کا اور تعلق بڑھ جاتا ہے, لیکن ان چیزوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. کیا ایسے کوئی خاص رویے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے, یا گریجولی چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں؟ جوائنٹ فیملی اس میں کردار ادا کرتی ہے. دیکھیں, 2 رشتے میں جب لوگ جڑتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے. وہ اگر ایک دوسرے کو ڈسکور کرتے رہے, جو ڈسکوری ساری زندگی جاری رہنی چاہیے, کبھی محبت میں کمی نہیں آتی. یہاں پر یہ ہے کہ پہلے وہ ڈسکور کرتے ہیں اپنی بہن کے ذریعے, اپنی والدہ کے ذریعے, والد کے ذریعے, بھابھی کے ذریعے, اس کے ذریعے وہ ایک رشتہ ڈسکور ہو رہا ہے. ادھر سے وہ ڈسکور اس طرح سے ہو رہے ہیں. اب وہاں میں نے تو یعنی ایک شوہر نے تو ڈسکور ہی نہیں کیا, اس کو ارد گرد والوں نے, اس کے بعد اولاد ہو گئی, اب اولاد نے اپنا ٹائم لینا شروع کر دیا. کہاں وہ ایک دوسرے کے قریب تھے؟ وہ صرف کیا تھے, وہ اولے در اولا والا حساب تھا, وہ تھوڑا تھوڑا کسی طرح سے چل ہی رہے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت سے لطف لینے والا جو مقصد ہے اس سے تو وہ کہیں ہے ہی نہیں. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے ارد گرد کنٹرول کرنے والے لوگ کسی نہ کسی طرز پر موجود ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ نہیں بھی ہیں تو بھی بذریعہ فون وہ ادھر ہوتے ہیں. تو وہ جب ایک دوسرے کو دریافت نہیں کریں گے, اور یہ نہیں ہو رہا کہیں بھی, جب تک وہ ایک دوسرے کو دریافت نہیں کریں گے, انٹرفیرنس ان کی ختم نہیں ہوگی, تب تک یہ محبت کا سلسلہ اوپر. پتہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑی محبت تھی شروع سے. محبت نہیں تھی, خیال رکھ رہے تھے کہ کہیں اس کے سامنے نہ کھل جائے کہ ہمارا تعلق ٹھیک نہیں, کہ اس کے سامنے نہ کھل جائے ہمارا تعلق. پھر بچے آ گئے, پھر ایک آسرا مل جاتا ہے کہ بچے کی وجہ سے نہیں سو سکی, بچے کی وجہ سے نہیں ہو سکا, اس کی وجہ سے. ہم سارا وقت وجوہات میں گزار دیتے ہیں. اتنے خوبصورت رشتے کو تو ہم کبھی ڈسکور کر ہی نہیں پاتے. اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی کتنی کو تربیت ہوتی ہے کہ رشتے کو ڈسکور کیسے کرانے, نہیں ہوتی. ہمارے لڑکوں کی اتنی ہوتی ہے, جیسا ابا تھا ویسے ہم ہو جاتے ہیں. ویسے ایسی باتیں تو ڈسکس کرنا ٹیبو سمجھا ہے. پھر اب آپ دیکھیے, ایک بیٹی کے سامنے جب ماں کہے گی کہ تیرے ابے نال جس طرح میں گزارا کیتا ہے میرا تن بدن جان دے, اس نے تو ہیرو مار دیا, اور اس نے ساتھ ساتھ ابا ہیرو اور آگے اس کا شوہر ہیرو بننا ہے. اس نے تو ساتھ ساتھ اسے بتا دیا کہ صاحب میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ یہ مرد ٹھیک ہی نہیں ہوتے. اب عورت جب ایک مرد کی زندگی میں جائے گی وہ کہے گا وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا, چونکہ اماں کہتی تھی ابا. تو زندگی اس طرح سب کانشیس میں وہ رہ جاتی ہے باتیں. پھر اوپر سے میں آپ کو بتاؤں جو گھر نہیں آج کل چلنے دے رہی, اس کے علاوہ موبائل کے علاوہ سہیلیاں جن کے گھر نہیں بسے ہوئے, یا جن کے بوائے فرینڈز ہیں ان کے ارد گرد, یا پھر وہ بہنیں جن کے گھر نہیں بسے, خام خواہ کے اپنا مشورہ دے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایکسپرٹس کے پاس جائیں, وہ بائسڈ نہیں ہوتے, باقی تو سارے بائسڈ ہوتے ہیں. اب ایک بیٹی کو اگر پرابلم ہوئی ہے, وہ خالہ کو بات کرے گی, خالہ اسی کی سائڈ لے گی نا, پھوپھو بھی اسی کی سائڈ لے گی, اور یا پھر اپنے سے کا اس کے بعد تجربہ کر دے گی. اس سے تھوڑی ہوتا ہے. ایک دوسرے کی بات کرے, جب انہیں ایک دوسرے کی سمجھ نہ آئے پھر ایکسپرٹ کے پاس جائیں, رشتہ داروں کے پاس نہیں جانا چاہیے. یہاں تک کہ دیکھیں جوائنٹ فیملی میں نیا شادی شدہ جوڑا ہے, صاحب گھر میں کچھ چاکلیٹ لے کر آ رہے ہیں اپنی بیگم کے لیے, تو انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کو بھتیجا بھانجا راستے میں نہ آ جائے, اور بھتیجے آ کے چمٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ہے پاکٹ میں, سب کے سامنے وہ بدمزہ پھر رہا ہوتا ہے, ادھر وہ جھیں پر یہ ہوتا ہے علیحدہ سے, یہ علیحدہ سے. اچھا, ان رشتوں کی وجہ سے کیا غلط فہمی پیدا ہوتی ہیں؟ یقیناً. اور ان رشتوں کی وجہ سے اگر غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں تو ان کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ مرد نے صبر کا کردار ادا کرنا ہے. مرد بیٹھ کے خالی ہونے دے عورت کو,
وہ سارا دن کی بھری ہوئی ہوتی ہے, یہ جا کے اور بھرنا شروع کر دیتا ہے اس کو. آپ اسے خالی تو ہونے دیں. اور یقین کیجئے بڑا خوبصورت دیکھیں قرآن کریم میں ہے سمیع و علیم اور علیم و خبیر, یعنی رب کائنات جو سب جانتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سنتا ہوں. سمیع کا مطلب سننا, علیم کا مطلب علم جاننا, سننا علم اور پھر خبر دینا. اب آپ کی خاتون خانہ آپ سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں میں نے پتہ ہے تو کی کہنا ہے. بھئی سن تو لو, اچھا پتہ ہے تو پھر اور سن لو, 200 مرتبہ سن لو اس کو خالی تو ہو سکتا ہے اسے ہلنا چاہیے. اور خاص طور پر خواتین کو حل نہیں سننے والا چاہیے ہوتا ہے. اور جب انہیں سننے والے مل جاتے ہیں ان کو سناتی رہتی ہیں. ماں کے ساتھ, باقی بیوی تو چلو ماں کے ساتھ دیکھ لیں, ماں کو کبھی حل نہیں چاہیے ہوتا, اس کو صرف سننے والا چاہیے ہوتا ہے. اور ان کی کہانیاں چونکہ پرانی ہو چکی ہوتی ہیں, 200 مرتبہ وہ کہانی آپ کو سنائے, ہر دفعہ ایسے سنیں جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہیں, ان کا علاج ہو رہا ہے. انہیں جی کی بھوک مت دیں. یہی کام آپ بیگم صاحبہ کے ساتھ کریں, آپ ان کو سنیں تو صحیح. اور یقین کیجیے جب آپ سنیں گے کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو لگتے غلط فہمی کا سبب ہو سکتے ہیں, وہ نہیں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. مرد ذمہ دار ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ذمہ دار ہے, اگر وہ اس کو ذمہ داری کو, اور یہی اس کو مقام ملا ہے جو کہتے ہیں نا عہدہ ہے مرد کا زیادہ, وہ سمجھداری والا عہدہ ہے, وہ ذمہ داری والا عہدہ ہے. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں مرد یا خواتین وہ جذباتی بھی ہوتے ہیں, اور جذباتی طور پہ کئی فیصلے فوری طور پہ ہو جاتے ہیں. یہ بندے کا جذباتی ہونا اس کو کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے اس کے اتنے خوبصورت رشتے کو میں دراڑ ڈالنے کے لیے یا اس کو مضبوط کرنے کے لیے؟ دیکھیں جذبات 2 قسم کے ظاہر ہیں, ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے, لیکن جذبات کا وجود تو ہوتا ہے. وہ جذبات نہیں ہے تو اب انسان نہیں ہے. اب ان جذبات کو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ذمہ دار کا. ذمہ دار آدمی اپنے جذبات کا ہی ذمہ دار ہوتا ہے اور ان کے استعمال اور وقت کا ذمہ دار ہوتا ہے, اور اس کے اظہار کے طریقہ کار کا ذمہ دار ہوتا ہے. خاتون کو وہ یہی سمجھ رہے یہ جذباتی ہے, یہ کبھی بھی کچھ کر لے گی, مجھے سنبھالنا ہے, رشتہ خراب نہیں ہوگا. اور اگر وہ کہے گی کہ ایک تین عقل نہیں, مرد جب یہ کہتے ہیں نا عورت کو ایک تین عقل نہیں, تو مرد کو یہ دماغ میں سنائی دیتے کہ جب تمہیں پتہ ہے اسے عقل نہیں ہے تو الجھ کیوں رہے ہو, وہ تو تمہاری ذمہ داری ہے, تم خود دعویٰ کر رہے ہو اس چیز کا. تو ایک جذباتی انسان کو سنبھالنے والا اگر اس سے زیادہ جذباتی ہو جائے وہ خاک سنبھالے گا اسے. اچھا بخاری صاحب, ہمارے ہاں شادی کا مطلب یہ نہیں کہ 2 لوگوں نے اکٹھے رہنا ہے, بلکہ 2 خاندانوں نے اکٹھے رہنا ہے. دونوں طرف سے, سسرالی رشتہ داروں کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مرد اور عورت کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں. ایسی صورتحال میں دونوں کو کیا کرنا چاہیے, کس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, کون سے فیصلے لینے چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ 2 خاندانوں کا ہوتا ہے ملاپ, ایک تو یہ بنیادی طور پر یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے بوجھ دونوں خاندان ان 2 لوگوں پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ یہ 2 خاندان یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم نے مل کے ان کا گھر چلانا ہے نا. اور گھر چلانے کو کیا کہتے ہیں, تو نا پہلے دن تو بڈھی میں بجے اٹھا دینا ہے. واٹ از دس؟ وہ والی ماں جس کی اپنی بیٹی 11 بجے اٹھتی ہے, وہ بہو کو کہتے ہیں پتر میں تو سویرے 6 بجے چائے پیتی ہوں. یہ کس طرح وہ گھر بسا رہے ہیں؟ اور ان 2 لوگوں کے اوپر جنہوں نے ابھی خاندان کا حصہ بننا ہے, 2 بڑے بڑے خاندان ان کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کے اب ہمارا بھرم تم نے رکھنا ہے. بھرم تو صاحب انہوں نے رکھنا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ارینج میرجز ہوتی ہیں وہ کیوں چل رہی ہوتی ہیں اور لو میرجز کیوں نہیں چل رہی ہوتی ہیں, چونکہ ارینج میرج کو بچانے میں وہ کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں, کیونکہ کس نے رشتے میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا ہوتا ہے. اور لو میرج میں تو تانے ختم نہیں ہوتے. جن کو شرعی حق ہے کہ 2 ایک دوسرے کو پسند کریں اور شادی کریں, ٹھیک ہے, انہیں پسند کر کے شادی کیا, کوئی گناہ تو نہیں کیا. اس میں تو اور زیادہ لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ایفرٹ کو کم کر دیا, لیکن وہاں پر نہیں ہوتا وہ. آپ دیکھیں یہاں پر تو پھپھو سلیکٹ کر کے آئے گی, خالہ کر کے آئے گی, ماموں کر کے, اگر بعد میں کہیں گے تو نصیب سڑ گئے. واٹ ڈز دس مین؟ انتخاب آپ کا تھا, آپ نے اپنے اختیار کا استعمال کیا, اور آج آپ اس کے نصیبوں کی بیٹھے بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے فیصلے کی وہ بھینٹ چڑھی ہے, یہ بھینٹ چڑھا ہے. تو لوگوں کے فیصلوں کی بھینٹ لوگ چڑھتے ہیں اور پھر ساری ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دیں. صاحب یہ تو ٹھیک ہے. اچھا, شادی کے بالکل فوراً بعد مرد بھی تھوڑا سا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے, اور عورت بھی اس کی طرف بندے کو راغب کرتی ہے کہ ہمیں علیحدہ رہنا چاہیے. جب آپ علیحدہ رہنا شروع کرتے ہیں تو کیا مسائل بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ دیکھیے علیحدہ رہنے کی طرف پہلے تو وجوہات دیکھیں راغب کیوں کر رہی ہے. اس کے راغب کرنے میں ایک تو وجہ یہ ہوگی کہ اس کے گھر میں اس کو پرائیویسی نہیں مل رہی ہوگی. ٹھیک ہے, جب دیکھیں پرائیویسی, خاص طور پر بیڈ روم کی پرائیویسی, کیونکہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, یہ تو پورے گھر میں وہ بغیر دوپٹے کے پھر سکے, لیکن وہ اپنے کمرے میں تو بغیر دوپٹے کے پھر سکے نا. اور اس کے کمرے میں اگر پتہ چلے کوئی بھی ٹھک کر کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کہے گی میں پھر ایسی جگہ پہ پھروں. اس طرح اس کے واش روم کو کوئی اور آ کے یوز کرنا شروع کر دے. دیکھیں جب بیڈ روم کے ساتھ اب اٹیچ واش رومز ہیں, بیڈ روم اور واش روم ہسبینڈ وائف کے ہیں, وہاں کسی اور کو جانے کا حق نہیں ہونا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اسی کمرے کے واش روم میں سانس چلی جائے اور کہے گے ایسا نہ کپڑے رکھے دیں, کام تو شروع ہو گیا.
ہو گیا. وہ کم از کم اتنی پرائیویسی تو اس کی انشور کرے. اور آپ جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے آج کل، آپ جب گلی محلوں میں جائیں آپ کو دیکھنے ہوگا کہ یہ مرد عورت نا باہر گلی میں پھر رہے ہوتے ہیں واک کرنے کے بہانے. وہ اصل میں سارے دن کا سڑا ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو اندر نہیں ہو سکتا. تو جب یہ پرائیویسی انشور اس کی ہو جائے گی کبھی ان کو دقت نہیں ہوگی. اور اگر یہ پرائیویسی انشور نہیں ہوگی وہ کہے گی بھائی میں نے تو ادھر نہیں رہنا. اور جب وہ کہے گی میں نے ادھر نہیں رہنا تو سارا بوجھ کس کے اوپر آ جائے گا؟ مرد پر. سارے کا سارا بوجھ. اور الزام اس عورت کی طرف ضرور جائے گا لیکن اس الزام کو اور ادھر والدین کو سب کو کس نے دیکھنا ہے؟ اسے ایک مرد کو بھگتنا ہے جو ہو سکتا ہے پہلے کبھی کہتا ہو شادی سے پہلے کہ میں نال رہ کے وہ کھاؤں گا. اس نے دعوے بھی کر رکھے ہوتے کہ پائنا جی کیوں نہیں کر دے اور وہی کیوں نہیں کرتے. اب اسے کہ اپنی بڈھی آئی نا سمجھ آ گئی اور یہ جملے اس کو سننے کو بھی ملتے ہیں. تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور ہمارے جو سامعین جو ناظرین ہیں انہیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس کو جینے دیں جس کی زندگی میں ایک جیتا جردا کردار آیا ہے اور اس کی پرائیویسی کو انشور کر دیں. وہ آپ کا گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور اگر اس کی پرائیویسی کو آپ نے انشور نہیں کیا وہ نہیں رہنا چاہیے. اچھا مثال جو میں کرکٹ سے پھر دینا چاہوں گا کیونکہ کرکٹ کو سارے لوگ سمجھتے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک بندے کو پہلی دفعہ پیڈز پہنا کے ہیلمٹ پہنا کے آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کی طرف بھیج دیا جائیں آپ نے جا کے دنیا کے تیز ترین بالر کو فیس کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے پہلے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، بہت سارے مراحل ہیں ان سے گزر کے جانا پڑتا ہے. کیا شادی سے پہلے کاؤنسلنگ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں نے کوئی 18 سال پہلے اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا تھا اور میں نے یہ بات کا اظہار کیا تھا کہ پری میرج کوچنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے ہاں تو جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا کہ ٹیبوز ہیں بنے ہوئے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح خاندان کے لوگ رہ رہے آپ بھی بس اس طرح رہنا شروع کر دیں گے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ ہم نے نہیں گزارا کیا. یہ ان کے ساتھ ٹریننگ میٹیریل ہوتا ہے ان کا ہونا چاہیے. آج کل میں آپ حیران ہوں گے مدثر صاحب، میں سمدھیوں کو ٹریننگ کرا رہا ہوں. اچھا. کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل گئے بچے، اب آپ ٹھیک ہوں تو یہ ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس وقت صورتحال بدل چکی، پری میرج کوچنگ کی ضرورت ہے. اور جب میں سمدھیوں کو کراتا ہوں ٹریننگ تو انہیں اب اندازہ ہوتا ہے کہ پری میرج کوچنگ کتنی ضروری ہے. تو اب آہستہ آہستہ اویئرنیس ہو. جس طرح دیکھیں آج ہم بیٹھے بات کرنے، سینکڑوں شوز ہیں جو جا کے کرتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، باتیں لوگوں سے کر رہے ہیں. اویئرنیس کی طرف لوگ اب آ رہے ہیں اور یہ اویئرنیس جس طرح سے آئے گی اور خاص طور پر سمدھیوں کی ٹریننگ سے تو اور زیادہ اویئرنیس آتی ہے. اب دیکھیے آپ نے 10 لاکھ 5 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ شادی پہ تو لگا دیا جو 2 4 5 8 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے سارا کھانا پینا چیزیں یہ سب. ٹھیک ہے. اس کی ٹریننگ پہ آپ انویسٹ نہیں کرتے. ٹریننگ پہ ہماری قوم تو ویسے انویسٹ نہیں کرتی نا. آپ جب ٹریننگ پہ انویسٹ نہیں کریں گے پھر آپ بھی بھگتیں گے، آپ سے جڑے لوگ بھی بھگتیں گے. اور یہی چیز ہمیں یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. تو ضروری ہے، بالکل ہونا چاہیے. شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کو آپس میں بات کرنی چاہیے، اور اگر بات کرنی چاہیے تو کن موضوعات پہ بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے بنیادی طور پر جو ہمارے ہاں جن موضوعات پہ ہوتی ہے پہلے تو میں وہ عرض کر دیتا ہوں. لڑکے کو بہن کہتی ہے کہ LCD 20 انچ والی نہیں لینی، تو نے 22 انچ والی نہیں، وہ 42 انچ والی ہو. اب وہ بیٹی ماں کو کہتی ہے، ماں باپ کو کہتی ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے. فریج وہ والا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ان کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہوتی، ساتھ پیار محبت کی کہ ہم اس طرح کی کام زندگی گزاریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اب عورت اس پیار محبت میں تو دلچسپی لے رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ اور وہ توقعات وہ بن جاتے ہیں نیگیٹو پازیٹیو دونوں مل کے. جو ہی وہ آتی ہے کہانی ادھر کوئی اور ہوتی ہے، پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ منگنی زیادہ دیر رکھنی چاہیے یا نکاح کو زیادہ دیر رکھنا چاہیے. بہت تھوڑے وقت میں رکھ کے رخصتی کر دینی چاہیے تاکہ یہ دریافت کا عمل پہلے سے شروع ہوا ہے یہ بعد میں شروع ہو. دیکھیں جس دن پہلے دریافت شروع ہوتی تھی اسی دن سے اب دریافت شدہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو سب کو تو دریافت ہوا تھا. پھر کہاں سے وہ چام رہے گا؟ تو چام کے لیے کم بات کرنا ضروری ہے. اچھا اس میں ایک اور بڑا فیکٹر اہم ہوتا ہے کہ خاندانی پس منظر اور روایات آپس میں مطابقت نہیں رکھتی ہوتی. کیا یہ اہم فیکٹر ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے میٹ اپ کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے جب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں میں شادی کر رہے جو ہمارے خاندان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ اسی بات کو بنیاد بنا کر کرتے ہیں اور اس کا بالکل اثر ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں میں ارائن نال شادی کرنی ہے، جٹ نے جٹ نال کرنی ہے، وہ فلاں جگہ فلاں جگہ، چونکہ ان کے ریت رواج اٹھنا بیٹھنا وہ ذرا ملتے جلتے ہوتے ہیں تو انہیں ذرا آسانی ہوتی ہے ایڈجسٹ کرنے میں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ شریعت کہیں ایسا نہیں کہتی، ایسی بات لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب، شادی شدہ زندگی جو ہے اس کو بہتر انداز میں گزارنے کا آپ کے نزدیک راز کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کو بہتر زندگی گزارنے کا راز یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ رشتہ ادھڑتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ترپائی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ تیار رہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ نئی بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے اور یہ مرد کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے. اگر مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے شادی شدہ زندگی بہتر گزر سکتی ہے، کیونکہ ذمہ داری کا خیال ذمہ دار نے رکھنا ہے.
یعنی کہ جو رسپانسبلٹی ہے اس نے اس کو ادا کرنے کی عورت کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی دونوں کو ادا کرنے کی اور صبر کا جذباتی ذمہ داری کی خاص طور پر بات کروں فائنانس اس نے دیکھنے کرنے جذباتی ذمہ داری کا اگر مرد ذمہ دار سب بن جائے نا کہ اس کے کوئی بھی جذباتی معاملہ یہ شو کرتی ہے بچوں کی طرح کبھی ٹینٹرم بھی شو کر دیتی ہے تو مجھے اون کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے کبھی مسائل نہیں آئیں گے. سید اعجاز بخاری صاحب آپ ذاتی طور پہ کون سے مشورے دیں گے جن پر عمل پیرا ہو کر ایک شادی شدہ جوڑا اچھے طریقے سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ بات کریں نمبر 1. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ بات جب آپ کریں گے صورتحال مختلف ہوگی. دوسرا اپنی بیویوں کو سنیں, زیادہ سے زیادہ سنیں اور زیادہ سنیں. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کتنی دیر, میں نے کہا جب تک آپ سن سکتے ہیں سنیں, وقفہ لیں پھر سنیں. ان کو صرف سنیں. عورت کو آپ سننا شروع کر دینا اس کے زیادہ تر مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں, دوسرا خاص طور پر جو پریگننسی کے ڈیز بیوی کے ہوتے ہیں اس میں اس کا اتنا خیال رکھیں جی, چونکہ وہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتی ہے اور اسی وقت کے اوپر اسے اپنے آپ سے پتہ نہیں کتنے مسائل اس کے لیے ہوتے ہیں, نئے اس کے بعد چینجز آ رہی ہوتے ہیں, چیزیں مختلف ہو رہی ہوتی ہیں. دیٹ از دا بیسٹ ٹائم جب آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں, آپ اس سے پیار کرتے ہیں, آپ اس کا خیال رکھتے ہیں. وہ کبھی اس کو زندگی بھر نہیں بولتی, اور اگر اس وقت آپ اس سے لاپرواہ ہوتے ہیں تو اس کو بھی کبھی زندگی بھر نہیں بولتی ہے. باہر کی دنیا میں تو خاص طور پر لوگ وہاں ہاسپٹل میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ہمارے خاندانی کے ادھر ادھر نہیں جانے دیتا کسی کو. ہمارے ہاں تو ابھی تو وقت گزر گیا, پہلے 40 دن اس کمرے میں نہیں کمرے میں جانے دیتے تھے. تو چیزیں تو اور سے اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ جو 2-3 وقت ہیں یہ اس کو دے. اور دوسری بات, اگر والدین کے حوالے سے کوئی بھی اس کو پرابلم آئے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ یہ بزرگ ہیں, یہ بڑے ہیں, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں لیکن تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ بات اس طرح نہیں کر سکتے, تو آپ اس بات میں میرا ساتھ دیں. وہ ساتھ دیتی ہے, عورت ہوتی ساتھ دینے کے لیے. اچھا, آپ نے عورت اور مرد دونوں کے بارے میں بات کر دی, عورت کو یہ کرنا چاہیے, مرد کو وہ کرنا چاہیے. آپ رشتہ داروں کے لیے مفید مشورہ کون سا دیں گے؟ وہ رشتہ داری نہ دکھائیں, ان کی بڑی مہربانی کہ وہ رشتہ داری نہ ہی دکھائیں تو ان کی بڑی مہربانی. اپنے حصے کا دیکھیں, جو دو لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ کبھی اپنی کہانی کسی اور کی کہانی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش مت کریں. ان کا کام بھی یہ ہے کہ وہ بچوں کو سنیں اور انہیں زیادہ نصیحت کرنے کے بجائے انہیں سنیں. انہیں جب انہیں سن لیا, انہیں کہا اچھا بیٹا اچھی بات تو یہ نہیں ہے نا, اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں اور آپس میں اپنے معاملات کو درست کریں. یہ نہیں تو انج نہیں کر دی, تو انج نہیں کر دی, انہیں انج کیا, اس نے انج کیا, اس کے تو نقصانات ہیں میرے جان. بخاری صاحب, پاکستانی عوام کے لیے کوئی پیغام؟ پلیز پڑھیں سمجھنے کے لیے, قرآن کو بھی اور کسی بھی کتاب کو. جب آپ پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے پڑھیں گے نا, پھر آپ لوگوں کی زندگی میں خرابی کا سبب نہیں ہوں گے. یعنی آپ کو ڈی کوڈ کرنا سیکھنا ہے, انکوڈڈ میسج کو. اور ڈی کوڈ آپ ڈبلیو فیملی کی مدد سے کر سکتے ہیں. کون, کیا, کہاں, کیسے. ایک جملہ بھی آپ, مثلاً اگر آپ کے پاس ایک جملہ آتا ہے کہ میں فلاں جگہ, مثلاً آپ کہتے ہیں کہ میں گلبرگ کل جاؤں گا, تو کہاں جائے گا, کون جائے گا اور کب جائے گا, اس کے ساتھ یہ فکرہ ڈی کوڈ ہو جاتا ہے. قرآن کے ترجمے کو بھی آپ اس طرح سے ڈی کوڈ کر سکتے ہیں. آپ کوئی کتاب پڑھتے اسے اس طرح سے ڈی کوڈ کر سکتے ہیں. پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے پڑھیں, پڑھنے کے لیے پڑھنا چھوڑ دیں. میں تو یہ عرض کروں گا. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً آپ کی پوڈ کاسٹ ہمارے ساتھ ہمارے لیے باعث فرحت بھی تھی, باعث اطمینان بھی تھی, اور ہم نے بہت کچھ سیکھا. تھینک یو سو مچ. شکر گزار. السلام علیکم.